الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے۔ چنانچہ انسان کے جسم میں ہاتھ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں۔ تو مختلف اعضاء کے مجموعے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک کام مقرر اور متعین کیا ہے۔ چنانچہ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے۔ اب انسان یہ چاہے کہ میں ہاتھ سے کھا لوں تو کھا نہیں سکتا، ہاتھ سے پکڑے گا۔ ناک کا کام سونگھنا ہے، سانس لینا ہے، انسان چاہے میں ناک سے سن لوں تو سن نہیں سکتا ناک سے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، انسان چاہے کہ میں کھانے کو آنکھ سے چبا لوں تو چبا نہیں سکتا۔ تو ہر عضو کا اللہ نے ایک کام مقرر اور متعین کیا ہے، اور وہ عضو وہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو دل بنایا ہے۔ اب دل کا کام محبت کرنا ہے، دل کا کام محبت کرنا ہے۔ اب انسان چاہے کہ میرا دل کسی سے محبت نہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا دل کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرے۔ دل کی مثال برتن کسی ہے، اگر آپ برتن میں پانی ڈال دیں تو وہ بھر جائے گا پانی سے، دودھ ڈال دیں تو دودھ سے بھر جائے گا، سالن ڈال دیں تو سالن سے بھر جائے گا۔ اگر اسے آپ خالی چھوڑیں گے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہوا بھری ہوئی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے دل کا کام محبت کرنا ہے، یہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، چاہے انسان چاہے چاہے نہ چاہے۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ کسی نہ کسی سے دل ضرور محبت کرے گا۔ اب انسان اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت بسا لے گا تو مخلوق کی محبت سے یہ دل خالی ہو جائے گا۔ اب جس ذات نے دل کو اپنے مکان کے طور پر بنایا، جس ذات نے دل کو انسان کے اس عضو کو اپنے لیے بنایا، اب اگر انسان اس عضو کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرے گا تو یہ غلط مقصد میں استعمال ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی محبت کے علاوہ پتھروں سے، مخلوق سے، اللہ کی بنائی ہوئی دوسری چیزوں سے محبت کرے گا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ جو ذات اس کائنات کے اندر حسن کو تقسیم کر رہی ہے، وہ ذات خود کتنی حسین ہوگی، وہ ذات خود کتنی حسین ہوگی۔ آج انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت کے علاوہ استعمال کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ آنکھوں میں تھوڑی سی مرچی ڈال دیں یا تھوڑی سی آپ کی آنکھوں میں گرد و غبار چلے جائے تو بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں گرد و غبار جائیں یا اس میں مرچیں جائیں۔ یہ مرچ کے ذائقے کو چیک کرنے کے لیے آنکھ نہیں بنائی گئی، نمک کے ذائقے کو چیک کرنے کے لیے آنکھ نہیں بنائی گئی، اس لیے آنکھ میں تکلیف ہوگی۔ تو دل مخلوق کی محبت کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا۔
آج کا مسلمان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت دل میں بسا رہا، آج کا انسان مخلوق کی محبت دل میں بسا رہا ہے، اس لیے بے چینی ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ جس دن یہ دل جس مقصد کے لیے بنا ہے، اس ذات نے اپنے لیے جو بنایا ہے، جب یہ مکان اس ذات کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، بے چینی زندگی سے خود بخود ختم ہو جائے گی، بے قراری پریشانی زندگی سے خود بخود نکل جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اس دل کے اندر اللہ کی محبت بسانے کی ضرورت ہے، اور محبت کیسی؟ جو شدید ہو۔ محبت کہتے ہی اسی کو چیز کو ہے کہ جس میں شدت پائی جائے۔ اللہ کی محبت ایسی شدت سے دل کے اندر رچی بسی ہو کہ پھر اللہ کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آئے، اللہ کی نافرمانی پھر زندگی میں نہ ہو، اللہ کا کوئی حکم زندگی میں پھر نہ چھوٹے، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت شدت سے پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ اللہ کی محبت ہے کہ پھر بیوی بچوں کی محبت، پھر بیوی بچوں کی خواہشات، پھر معاشرہ اور ماحول، اس کا ایک انداز یہ اللہ کی نافرمانی پر اسے نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، پھر اسے اللہ کا حکم نظر آئے گا، اسے نبی کی سنت نظر آئے گی، نبی کا طریقہ نظر آئے گا، پھر معاشرہ، ماحول، بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی بچے اسے اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہیں کر سکیں گے جب اللہ کی محبت شدت کے ساتھ آئی۔ تو اس شدت کے ساتھ اللہ کی محبت جب دل کے اندر آئے گی، پھر اللہ ہی اللہ ہر جگہ نظر آئے گا، پھر اللہ کا حکم نظر آئے گا۔ ہر کام سے پہلے سوچے گا اس کام کے کرنے پر مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی، میرا شمار اللہ کے نافرمانوں میں تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر جگہ اللہ کی محبت نظر آئی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں مجنون تھا، یہ کوئی بے وقوف سا آدمی نہیں تھا، بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام بھی بسا اوقات اس سے کچھ معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے، تھا بڑا ہوشیار، اور اس کا نام قیس تھا۔ اس کے دل میں ایک لڑکی کی محبت آ گئی، اور وہ لڑکی رات کی طرح کالی اور سیاہ تھی، اور اس کا نام اس لیے لیلا رکھا ہوا تھا۔ لیلا لیل سے ہے، عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں۔ تو لیلا اور مجنون کے قصے جو ہم سنتے رہتے ہیں نا، ایک تو بطور کہانیوں کے سنتے ہیں، بطور وقت اور ٹائم گزارنے کے سنتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں جو مجنون تھا اس کا حال یہ تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ ایک موقع پر کسی نے اسے دیکھا کہ وہ کتے کے پیر کو بوسہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو بے وقوف، یہ حرکت تو مسلمان نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا کیا کروں، یہ میری لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے اس لیے میں اس کے پیر کو بوسہ دے رہا ہوں۔ کیسی محبت تھی اس۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار وشغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کسی نے دیکھا مجنون کو کبھی اس دیوار کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی اس دیوار کو بوسہ دے رہا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو بے وقوف، کہا مجھے ان در و دیوار سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی میری غرض اور کوئی میرا مطلب نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے ان دیواروں کی محبت میرے دل میں اس لیے ہے کہ میرا محبوب اس دیوار کے اندر رہتا ہے۔ ولیکن حب من سکن الدیار۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے معاملات خلافت کے حوالے سے چل رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات خلافت کے سارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ واپسی جب آ رہے تھے مجنون سے ملاقات ہوئی،
مجنون سے کہا قیس مجنون تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے خلافت کے تمام معاملات جو اس کے اہل تھے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میں نے اہل سمجھا میں نے ان کے حوالے کیا، کیا میرا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ مجنون آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ حسن تمہیں پتہ ہے تمہارے کو اندازہ نہیں ہے ان خلافت کے معاملات کی اصل حقدار تو میری لیلا تھی، ہر معاملے میں ہر چیز میں اسے لیلا نظر آ رہی۔ اس کے والد نے اسے لیا اور اسے کہا یار تو نے پورے معاشرے میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ہر آدمی تیرے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، تیری لیلا کا ذکر کرتا ہے، ساری عزت کا ستیاناش کر دیا ہے، چل بیت اللہ، اور اس کو جا کر بیت اللہ کی دیوار سے لگا دیا، کہا اللہ سے توبہ کر کہ آج کے بعد تو یہ حرکت اور یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ بیت اللہ سے چمٹ گیا، وہ کہنے یا اللہ لیلا کی محبت کے علاوہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ایسی محبت تھی اس کے دل۔ تو اللہ چاہتا ہے ایمان والے کے دل میں میری محبت بھی ایسی ہو کہ ہر موقع پر میں اسے نظر آؤں، وہ کاروبار میں ہو تو میری یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو، وہ رشتہ داروں میں ہے تو بھی اس کے ذہن میں چل رہا ہوں، وہ غمی میں ہے تو بھی اس کے دماغ کے اندر میں رہوں، وہ خوشی میں ہے تو بھی اس کی توجہ میری طرف رہے، وہ مال دے رہا ہے، مال خرید رہا ہے، سامان دے رہا ہے، سامان لے رہا ہے، اس کے دل کے اندر میں ہوں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی حال تھا۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی محبت ایسی ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی کہ دنیا کی اندر زندگی کے کس بھی معاملے میں وہ مشغول ہی کیوں نہ ہو، پر اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف توجہ ان کی مستقل باقی اور برقرار رہتی تھی، مستقل باقی اور برقرار رہتی۔ اور جب اللہ کی محبت آتی ہے پھر انسان کو اللہ کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کے ذکر کو انسان پسند کرتا ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کو جی چاہتا ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آج اللہ کی محبت نہیں ہے تو مسجد خالی پڑی ہے، آج اللہ سے تعلق نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ذکر کرنے کی طرف توجہ نہیں جاتی، جی نہیں چاہتا۔ محبت جو نہیں ہے، جس کی محبت ہے اس کا ذکر زبان پہ نہ ہو، میں جس محفل میں بیٹھ جاؤں میرے محبوب کا ذکر نہ آئے، اوہ یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی صفات کا، اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آج ہم جس بھی محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ آتا ہے، اللہ سے محبت والے اعمال کی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اور پریشانی بھی نہیں لگتی کہ میرے محبوب کا ذکر نہیں ہو رہا، میرے اللہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا، پریشانی بھی نہیں لگتی اس میں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے بڑی محبت تھی، سارے نبیوں کو ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑی محبت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کان میں اللہ کی محبت کا رس گل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو گے؟ اس نے کہا کہہ دوں گا، لیکن اجرت کیا دو گے؟ اس کی اجرت کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی جو تم بولو، کیا چاہیے؟ چلو تم دوبارہ کہو، میں تمہیں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ جس کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دے دی، اس نے پھر یہی کلمات کہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت اور جوش مارنے لگ گئی۔ جیسے جیسے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار دوبارہ کہو، کہا اب کیا دو گے؟ کہا دوسری آدھی بکریاں بھی دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور عشق اور جوش مارنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ کہو، انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو۔
تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بکریاں تو لے لی نا، اب ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی چرواہا تو آپ کو چاہیے. میں ساری زندگی بغیر اجرت کے آپ کی بکریوں کی دیکھ بھالی کے لیے اپنے آپ کو آپ کا غلام بنا دوں گا، پر ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اپنی زبان سے دوبارہ کر دیجئے. اس نے کہا ابراہیم تمہیں مبارک ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. اللہ نے کہا جاؤ میرے ابراہیم کے دل میں دیکھو میری محبت کتنی ہے، تم کامیاب ہو گئے. جاؤ ابراہیم کے دل میں دیکھو میری محبت کیسی اور کتنی بسی ہے. تو میرے دوستو، آج مسلمان اللہ کی محبت سے خالی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ پتھروں کی محبت دلوں کے اندر بس گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا انسان زندگی میں اہتمام شروع کر دے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. جس چیز کا آج ذکر ہوتا ہے اس چیز کی محبت اس جگہ کے لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. آج دنیا کا تذکرہ ہے، دنیا کے اسباب کا تذکرہ ہے، تو اسباب کی قیمت دلوں میں بسی ہوئی ہے. اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، اللہ کی محبت دل میں بسے گی. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا نا کہ ذکر اللہ کا ذکر شفاء للقلب، لوگوں کے دلوں کی شفا کا ذریعہ اور سبب ہے. جو دلوں کے اندر اندھیرا آ چکا ہے، جو غفلت آ چکی ہے، جو دلوں میں پریشانیاں آ چکی ہیں، جو دلوں کے اندر ظلمت بھر چکی ہے، اللہ کا ذکر ان سب کو ختم کر دے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، مسلمان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، عبادت سے دور ہو جائے. یہ شیطان کی کوشش ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے آمنو اشد حبا للہ، تم اللہ کی محبت شدت سے اپنے دل میں پیدا کرو. اور اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو. جہاں آپ جاؤ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. پھر اللہ کی محبت ایسی بس جائے گی جیسے ایک ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی. بچہ باہر ملک ہوتا ہے، ماں یہاں ہوتی ہے، ماں کھانا پکاتی ہے تو بچے کو یاد کرتی ہے. ماں دسترخوان پہ بیٹھی ہوتی ہے، بچے کو یاد کر رہی ہوتی. میں نے عرض کیا نا صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی چیز تھی. وہ بازار میں دل اللہ کی طرف متوجہ. تو بنیادی چیز، سب سے پہلا کام، انسان اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے. 24 گھنٹے میں میرے عزیزوں 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ آپ نکالیں، اس میں اللہ کے ذکر کا اہتمام شروع کر دیں. زندگی میں اس کی پابندی شروع کر دیں. اہتمام کے ساتھ تیسرے کلمے کا ورد کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام شروع کر دیں. ایک ایک تسبیح کی پڑھ لیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ کی محبت کیسے آئی؟ اور نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ شیطان نہیں چاہ رہا، وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے میرا اللہ پسند نہیں کرتا اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا نام اس کی زبان پہ جاری نہ ہو. ہو آج میری زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ اللہ نے خود روک دیا ہو کہ میں اللہ کا ذکر نہ کروں. اتنی تیری گندی زبان ہے، تیرا دل اتنا گندا ہے کہ میرا نام بھی تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. کہیں یہ چیز تو ہمارے ساتھ نہیں ہو گئی. اس لیے میرے دوستو ذکر کا اہتمام شروع کر دیں. اور دوسری چیز کہ جس سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں آئے گی وہ ہے اللہ کی محبت والوں کے پاس آتے جاتے رہنا، ان کی صحبت میں آنا، ان کی مجلس میں آنا. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے. آج ہمارے دوست کیسے ہیں؟ میری گیدرنگ کے ساتھی کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ اثر آئے گا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ والے مل جائیں گے، نیک مجلسوں میں آئے گا نیکی کی طرف جائے گا، اللہ کی محبت کی باتوں والی مجلس میں آئے گا اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اللہ کی محبت دل میں آئی. تو دوسرا میرے عزیزو یہ ہے
کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان اختیار کرے. ہندوستان کے اندر ایک شاعر، بڑے انگریز کے زمانے کے بڑے شاعر تھے، جگر مراد آبادی. بہت بڑے شاعر تھے، شرابی بھی تھے، شراب بھی پیا کرتے تھے. اللہ کی شان، ان کی ملاقات ہو گئی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے. اب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، بہت تعلیم حاصل کی تھی، اور انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. کسی مسلمان کے لیے اس عہدے کا مل جانا یہ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے کی یا کسی خوبی کی دلیل ہوا کرتی تھی. وہ مسلمان کو نہیں نوکریاں دیا کرتے. وقت گزرتا گیا، خواجہ صاحب کی اور جگر مراد آبادی کی ملاقات ہو گئی. تو جگر مراد آبادی نے خواجہ صاحب سے سوال کیا کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی، کیا حال ہے؟ اب خواجہ صاحب نے جو ہے وہ ان کو جواب دیا، پینشن ہو گئی ہے، پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی. پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا عالم. جب جگر مراد آبادی نے یہ بات سنی تو اس کو بھی جوش آنے لگا. اس نے کہا خواجہ صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہو، ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا عالم، یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ ایسی اللہ کی محبت تمہارے دل میں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا میرے شیخ ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ یار مجھے بھی لے چلو ان کے پاس، شاید میری زندگی کے اندر کی دنیا بھی بدل جائے. تو نے کہا چلو، لیکن یار میری ایک شرط ہوگی. کہا کیا شرط ہوگی؟ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں شراب وہاں جا کے بھی پیوں گا. خواجہ صاحب نے حکیم الامت سے بات کی کہ حضرت ایک دوست ہے جگر مراد آبادی، وہ آپ کے یہاں آنا چاہتا ہے لیکن اس نے شرط یہ رکھی ہے شراب وہاں پہ بھی پیوں گا. حضرت نے فرمایا بھائی خانقاہ مسجد وہاں تو نہیں پی سکتے، خانقاہ میں بھی تماشا بنے گا، تو ان سے کہو یہ میرا مہمان بن جائے، یہ میرے گھر میں اسٹے کر لے. تو میرے ایک گھر کے اندر تو مہمان جب انسان کا اگر کافر بھی آ جائے اور وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے، کیا کہہ سکتے. اللہ کی شان یہ حضرت کی صحبت میں آ گئے اور کچھ ایام یہاں پر گزارے. ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ میں تو شرابی تھا، شراب بھی پینی ہے. اللہ کی محبت کی شراب کا نشہ ایسا لگا کہ دنیا میں پی جانے والی، دنیا کی پی جانے والی شراب ہی وہ بھول گیا کہ میرے شراب کا وقت گزر گیا، میں نے ابھی تک پی نہیں. اللہ کی شان. کچھ ایام کے بعد جب واپس جانے لگے تو خواجہ صاحب سے کہنے لگے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جگر مراد آبادی کہنے لگے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، اب میں جا رہا ہوں. کہا کیا دعا کروں؟ کہا سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ سے شراب کی بیماری اور عادت کو چھڑوا دے. حضرت نے دعا کر دی. پھر کہنے لگے حضرت ایک اور دعا بھی کر دیجئے. کہا اور کیا دعا کروں؟ کہ یہ دعا کر دیجئے کہ آپ کے یہاں لوگوں کا چہرہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسا ہے، میرے اندر بھی یہ سنتیں ساری زندہ ہو جائیں. دعا کر. حضرت ایک اور بھی دعا کر دیجئے. کہ وہ کیا دعا کروں؟ کہ یہ دعا کر دیجئے کہ حضرت اللہ مجھے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے. حضرت نے یہ بھی دعا کر دی. یہ تینوں دعائیں ہو گئیں. اب جگر مراد آبادی صاحب واپس تشریف لے گئے. کچھ وقت گزرا، بیمار ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا جگر مراد آبادی صاحب آپ نے تو اپنے آپ کو خود بیمار کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ اتنی شراب پیتے تھے، آپ نے اچانک سب چھوڑ دیا. آپ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے نا، اچانک کیوں چھوڑ دیا سب؟
تو کہ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی زندگی کم کر دی. کہا کتنی کم کی؟ ڈاکٹر کہتا ہے 10 سال آپ نے اپنی زندگی کم کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ میاں ان 10 سال کا میری زندگی میں تمہارے بقول اگر کم ہوئے ہیں تو یہ منظور ہے 10 سیکنڈ بھی میں اللہ کی نافرمانی اب نہیں کر سکتا. اللہ والے کی صحبت کا اثر تھا نا. وقت گزرتا گیا, میڈیا تو تھا نہیں. جگر مراد آبادی بڑے مشہور تھے, شرابی ہیں اور فلاں 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 فلاں, بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں, ڈسکو ٹائپ آدمی ہے. لوگوں میں مشہور ہوا کہ حضرت نے اپنی زندگی تبدیل کر دی ہے. اب لوگ ویڈیو بنائے, کیا کرے, وہ تو تھا نہیں اس زمانے میں یہ سارا سسٹم اور سلسلہ, یہ حالات تو تھے نہیں. اب دور دور سے جن جن کو پتا چلتا گیا وہ جگر مراد آبادی کو دیکھنے کے لیے آ رہے. اب یہ کہہ رہے یار ہر بندہ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, میں تو تماشا بنا ہوا ہوں, یہ کیا بات ہو گئی؟ ہر کوئی دیکھ رہا ہے, چہرے پہ داڑھی آ گئی, جسم پہ لباس سنت والا آ گیا, اللہ اللہ ہر وقت زبان پہ جاری ہو گیا, نمازوں کا اہتمام شروع ہو گیا. تو جب جگر مراد آبادی کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. دیکھ آئیں تماشا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. تو اللہ والے کی صحبت کا کیا حال تھا میرے عزیزوں کہ انسان کی زندگی اکثر تبدیل ہو گئی. تو اللہ کی محبت انسان حاصل کر لے, اس کا پہلا طریقہ اللہ کے ذکر کا اہتمام زندگی میں ہو, اور دوسرا طریقہ اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام ہو, اور تیسرا میرے عزیزوں کیا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. گناہوں والی صحبت سے, گناہوں والے ماحول سے, گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرے اور گناہوں والی زندگی بھی گزارتا رہے. آنکھ بھی اللہ کی نافرمان, پھر بھی کہتا ہے میں اللہ کا فرما بردار. اس کے کان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ زبان سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا فرما بردار ہوں. اس کا وجود اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے اور یہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا فرما بردار ہوں. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا نا, تعصل الہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے, تجھے اللہ سے محبت ہے. یہ تو عجیب سی انوکھی سی بات کہہ رہا ہے جیسا میں نے اپنی زندگی میں ایسی کبھی بات یا اس جیسا تماشا نہیں دیکھا ہے. اگر تجھے اللہ سے سچی محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کر, اس لیے کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے. تو میرے دوستو, پہلا طریقہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اللہ کے ذکر کا اہتمام. دوسرا طریقہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اللہ والوں کی اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت کا اختیار کرنا. اور تیسرا اللہ کی محبت کو برقرار رکھنے کا اور اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لے. جب یہ چیزیں زندگی میں پیدا ہو جائیں گی تو زندگی کا نور اور زندگی کی لذت اور زندگی کا مزہ اللہ عطا فرما دیں گے, زندگی کا سکون اللہ مرحمت فرما دیں گے. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا اور دنیا کے اندر اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.